وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام پچھلی آیات سے چل رہا تھا توحید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرتوں میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت میں، اور اپنے تمام پیغمبروں کو اس نے یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس میری ہی بندگی اختیار کرو۔ آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ناحق باتیں منسوب کرتے تھے، ان میں ایک اولاد کے حوالے سے بھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، رحمان کی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو پاک ہے، وہ اس ضرورت سے بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے اولاد کی، وہ ہر خامی سے، ہر گجی سے پاک ذات ہے وہ۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے ایسے بندے ہیں، یہ فرشتے، انہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کے مجسمے بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا پرستش کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ان کے آگے نظر و نیاز رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے حوالے سے بیان فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو ہمارے بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی ہماری قربت انہیں حاصل ہے، اور وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے نہ کسی گھمنڈ میں آتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں، یعنی ان کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، دم نہیں لیتے، وہ مسلسل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ان سے سرزد ہی نہیں ہوتی۔ لا يسبقونہ بالقول، اور اللہ سے آگے بڑھ کر وہ کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، جو حکم ان کے رب کی طرف سے انہیں ملتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہیں علم دیا گیا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ اتنا ہی کچھ جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو علم بخشا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ کسی کی سفارش کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، الا لمن ارتضی، ہاں سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ راضی ہو، جس کے حق میں اللہ سفارش قبول کرنے کے لیے راضی ہو، اس کے لیے وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا خوف یہی انسان کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھتا ہے، اللہ کی بندگی پر قائم رکھتا ہے۔ اسی کی طرف ہمیں بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے اندر ہے کہ اللہ ہم سے جواب دہی کرے گا ہمارے اعمال کے حوالے سے، تو پھر ہم اس کے نافرمانی سے بھی بچیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، سن لو ذرا غور سے،
کہ اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی خدا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، تو پھر ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ یعنی ان کی مجال نہیں فرشتوں کی کہ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں بھی اللہ کے علاوہ خدا ہوں، اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو اپنی حد سے تجاوز کرے اس کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ تو بہت بڑی سرکشی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنانا یا خود خدا بن جانا، خود دعویٰ کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا، یہ لوگ جنہوں نے دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ یہ رتق اور فتق دو متضاد الفاظ ہیں۔ رتق کا مطلب جڑے ہوئے ہونا، ملے ہوئے ہونا، اور فتق جدا جدا ہو جانا۔ تو مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کائنات کی کیفیت پہلے یہی ہو کہ یہ ایک ہی جسم ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ دنیاؤں میں تبدیل کر دیا، یا آسمان الگ، زمین الگ، باقی سیارے الگ۔ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی ترکیب کو۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی زندگی کی اساس ہے، پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ پانی پیدا کیا ہے زمین پر۔ یعنی زمین کا 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، جس پر سمندر ہے اور یہ چیزیں ہیں، ایک حصہ ہی خشکی کا ہے، اور پھر اس زمین کے نیچے بھی پانی، اوپر بھی پانی، فضا کے اندر پانی ہے، بخارات ہیں، بادل ہیں، یعنی کثرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی جو انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو؟ ان کے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ اللہ نے اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، آگے اور بھی چیزوں کا ذکر آئے گا۔ تو بہرحال اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھرپور بندوبست کیا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی خامی ہے کہ اگر وہ ان نشانیوں سے سبق حاصل نہ کرے اور پھر بھی گمراہیوں میں ہی بھٹکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔